أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سورۃ المطففین 30ویں پارے کی سورت ہے، اس کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 13 سے تلاوت ہوئی ہے. سورۃ المطففین آیت نمبر 13. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. گنہگار، نافرمان، کفار، مشرکین کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی ایک حالت بیان کی جا رہی ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ. قرآن کریم کو سن کر یہ کہہ دینا یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں. جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جدید تعلیم یافتہ، دنیاوی تعلیم یافتہ، جب ان کو کوئی قرآن و حدیث کی بات بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، اور وہ بات ان کی تعلیم، ان کی دنیاوی تعلیم سے ہٹ کر ہو، ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں چھوڑو یہ تو ملا مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کہتے ہیں چھوڑو یہ تو ملا مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی افسانے ہیں، کہانیاں ہیں. کلا بل، ہرگز نہیں. ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. ران علی قلوبہم، ران کہتے ہیں زنگ کو، دل پر زنگ، یعنی گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا ہے. اس آیت کی تشریح میں حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے تو سیاہی صاف ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہ کرے، پھر مزید گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو دل پر وہ سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، جس سے دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ، کالا. اور جب دل کسی کا سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، تو اس کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی، ہدایت کو قبول کرنے کی، اچھی باتوں کو لینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پھر اچھا خاصا وہ نام کا مسلمان ہوگا، اور جب اس سے کہا جائے گا بھائی دین اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے، دین ہمارا یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ تو ملا مولویوں کی باتیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی. دل اس کا کالا سیاہ ہو گیا ہے. اب اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دل کالا ہے.
ہاں اگر دل صاف ہوتا تو یہ دین کی باتیں اس کے دل میں جلدی اتر جاتی ہیں. دل اس کا سیاہ ہو چکا ہے اللہ کی نافرمانی کر کر کے. اس لیے احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ جب کبھی گناہ ہو تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جس جگہ ہم گناہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے یہاں گناہ کیا تھا. اس لیے توبہ کرو تاکہ وہ جگہ یہ بھی کہے کہ گناہ کیا تھا، معافی بھی مانگ لی تھی، توبہ بھی کر لی تھی. یہ تو دنیا ہے. اسی طرح اس گناہ کا اثر دل پر جو آیا، دل پر جو سیاہی آئی، توبہ کی وہ سیاہی ہٹ گئی. تو جب ہم گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں تو دل کی جو سیاہی ہے وہ ان آنسوؤں سے دھل جاتی ہے، ان آنسوؤں سے دھل جاتی ہے. اور جب دل میں وہ سیاہی ہٹتی ہے دل سے تو دل میں ایک سکون آتا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ نماز کو دل چاہتا ہے، آخرت کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، جنت کی باتیں، جنت کا جانا اچھا لگتا ہے، قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے. یہ دل کی جب سیاہی ہٹتی ہے تو یہ علامتیں ہیں. اور جب دل پر سیاہی ہو گناہوں کے اثرات کی وجہ سے دل پر گندگی چھا جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں دل نہیں لگتا، اچھے کاموں کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، مسجد آنے کو دل نہیں چاہتا، گندی چیزوں کی طرف دل چاہتا ہے. گناہ کر لوں، فلم دیکھ لوں اور گانے سن لوں، اور جیسے آج کل کے معاشرے میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں لگا لوں، اس طرح کی باتوں کو دل چاہتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سیاہ ہو. اس لیے توبہ اور استغفار اور اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہانے سے دل کی یہ سیاہی دور کرتے رہنا چاہیے، دل کی یہ سیاہی دور کرتے رہنا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. کس میں؟ ان کی کمائی، ان کے ہاتھوں کی کمائی، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ جو گناہ کرتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے بھی محروم ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر، یہ گنہگار قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار سے، زیارت سے، ملاقات سے محروم ہوں گے. احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے، قرآنی آیات سے، قرآنی آیات کی تشریح اور تفسیر سے، کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ساری نعمتیں ملیں گی کہ ان نعمتوں میں جنتی مست اور مزے میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے اللہ سب کچھ تو دے دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کچھ چاہیے؟ بہت کچھ ہے، اب کیا چاہیے؟ تو ساری نعمتوں کے مزے لوٹتے لوٹتے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک وقت مقرر ہوگا، اس وقت میں بلائیں گے آؤ میری زیارت و دیدار و ملاقات کرو. وہ جمعے کا دن ہوگا، جیسے کہ حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جو لوگ جلدی آ کر امام سے قریب بیٹھتے ہیں وہ اللہ کی زیارت و ملاقات میں بھی آگے آگے ہوں گے جنت میں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی آ جانا چاہیے، دوڑ لگاتے ہوئے نہیں آنا چاہیے خطبے کے وقت. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت جب جنتیوں کو کرائی جائے گی تو جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. اتنا مزہ اور اتنی لذت اللہ کی زیارت و ملاقات میں ہوگی، گھنٹوں گزر جائیں گے، دن گزر جائیں گے، زیارت کرتے کرتے ان کی لذت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی زیارت کو وہ کہیں گے اور کرنی ہے، اور کرنی ہے، اور کرنی ہے. اتنا مزہ آئے گا. جیسے انسان کو کوئی چیز پسند ہو تو اپنی پسند کی چیز جب استعمال کر رہا ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر چیز پسند کی ملے گی، لیکن جب اللہ کی زیارت و ملاقات ہوگی تو ساری چیزوں کو بھول جائیں گے، یعنی اچھی چیزوں کو بھی بھول جائیں گے. اللہ کی زیارت و ملاقات اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کرائیں گے؟ ایمان والوں کو کرائیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زیارت و ملاقات سے کل قیامت کے دن کافروں کو روک دیا جائے گا، کافروں کو اس زیارت سے محروم کر دیا جائے گا. معلوم یہ چلا کل قیامت کے دن کافر بھی اللہ کی زیارت کا شوق رکھتے ہوں گے، کسی دن اللہ کی زیارت تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں، ان کو اس سے روک دیا جائے گا، گناہ گاروں کو اس سے روک دیا جائے گا، کافروں کو اس زیارت سے محروم کر دیا جائے گا. وہ چاہیں گے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کری، ہم کافر ہیں، ہم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا، کم از کم اللہ کی زیارت تو ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کہیں گے اس زیارت سے تمہیں محروم کر دیا جائے گا. یعنی زیارت اللہ کی ملاقات و زیارت اتنی بڑی دولت ہوگی کہ اس سے محروم کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہوگا, یہ بہت بڑا عذاب ہوگا. اس لیے اللہ کی زیارت و ملاقات کا دل میں شوق رکھنا چاہیے. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے نا, ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. جو لوگ دنیا کی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کو اللہ سے ملاقات کا شوق بھی نہیں, دنیا کی زندگی میں مست ہیں, واطمأنوا بها دنیا کی زندگی میں مطمئن ہیں, ان کو یہ فکر ہی نہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ فرمانے ہیں اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی ملاقات و اللہ کی زیارت کا دل میں شوق رکھنا چاہیے. ثم انہم لصالو الجحیم, جن لوگوں کو اللہ کی زیارت و ملاقات سے محروم کر دیا جائے گا ان لوگوں کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا, ان لوگوں کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا, یہ ان کا عذاب ہوگا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تم دنیا کی زندگی میں ایسے مگن تھے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ کر کے جہنم میں جانا ہے, تم جہنم کو جھٹلاتے تھے, آخرت کی زندگی کو بھولے ہوئے تھے. تو چکو جہنم کا عذاب. آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, خبردار جو لوگ نیک ہیں ان کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا. علیین آسمانوں میں ایک جگہ ہے, خوب بہت پیاری اور بہترین جگہ ہے, جنت سے قریب ہے, وہاں پہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا, کیونکہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی اور نیکیوں سے خوشبو اٹھتی ہے, اس لیے اس کو جنت سے قریب رکھا گیا ہے. اور گنہگاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا, اور سجین ساتوں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں جہنم کے ساتھ گندی جگہ پہ رکھا گیا ہے, کیونکہ گنہگاروں کے نام اعمال سے بدبو اٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الابرار لفی علیین, نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون, تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم, وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے, یعنی نام اعمال لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انسان کی نیکیاں نیک اعمال لکھے گئے ہیں. وہ ایک مبارک اور مقدس جگہ پر رکھی گئی ہے جہاں پہ یشہدون مقربون, مقرب فرشتے اس نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کی نیکیاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ان الابرار لفی نعیم, تو نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. جب نیک اعمال کریں گے, نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی, تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لفی نعیم, نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. جنت میں آرام دہ نشستوں پر, تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ینظرون, ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے کی وجہ سے جو رونق آئے گی وہ تم پہچان لو گے. تعریف مانے تم دیکھتے ہوگے, پہچانتے ہوگے کہ نعمتوں میں رہنے کی وجہ سے چہرے پر بڑا سکون اور اطمینان ہوگا. کیا بات ہے, کتنی پیاری آیت ہے. انسان دنیا میں خوش رہتا ہے تو خوشی کے اثار چہرے پہ دکھتے ہیں, لیکن دنیا کی خوشی تو تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہے. کبھی غم تو کبھی دکھ, تو کبھی خوشی, تو کبھی بیماری, تو کبھی صحت, کبھی نقصان تو کبھی نفع. لیکن جنت کی خوشی, ہمیشہ کی خوشی کے اثار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم چہرے پر دیکھو کہ انسان صحت مند ہو رہا ہوگا. جس کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. تو جنت میں تو کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی دکھ, کوئی بیماری, کوئی صدمہ ہوگا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چہرے سے تمہیں اس کی خوشی کے اثار دکھیں گے, چہرے سے خوشی کے اثار دکھیں گے. کیسے مزے کی زندگی ہوگی, کیسے مزے کے, کوئی غم نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کاروبار کی ٹینشن نہیں ہوگی, پڑھنے پڑھانے کی ٹینشن نہیں ہوگی, بیوی بچوں کی ٹینشن نہیں ہوگی, مزے کی زندگی ہوگی, بے غم زندگی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا تذکرہ چل رہا ہے. مزید بھی اگلی آیتوں میں چل رہا ہے, انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ وسلم.